وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Berjanji Islami Rahmani Rahmani
ایام میں سے سب سے اعلیٰ سب سے افضل جو دن ہے، تاکہ رمضان مبارک سے بھی اعلیٰ ارفع ایام کو ہم گزار رہے ہیں۔ دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے۔ بہت سے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے جس کا تعلق 10 ذو الحجہ کے ساتھ ہے۔ اس دن ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں جانور اللہ کے راستے میں مسلمان سبا کریں گے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من وجد ساعة، جو شخص طاقت رکھتا ہے کہ ان یضحی ولا یضحی، وہ قربانی کرے، اس کے پاس مال بھی ہے، مال کی وسعت، قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا ينظر سندانا، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ چاہے دنیا دار ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، بغیر مقصد کے کوئی بھی عمل انسان نہیں کرتا۔ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ ملے، اور یا تو دنیا کے کسی مال کی تمنا کرتا ہے، دنیا کے کسی منصب کی تمنا کرتا ہے، دنیا کی عزت کا سوال کرتا ہے، اور دوسرا کو ایسا ہے جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا، اپنی جنت کا وارث بنا۔ تتجافى جنوبهم عن المساجد يدعون ربهم خوفا وطمعا، مومن جو ہوتا ہے اس کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، اللہ مجھے اپنی جنت کا وارث بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک جو مجلسیں ہوتی اس کے اندر بھی مقصد بیان کیا، مومن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرشتے آتے ہیں زمین کے اوپر، تلاش کرتے ہیں نیک مجلسیں، ان میں بیٹھ کر
فرشتے بھی اللہ کے دین کی باتیں سنتے ہیں. فرشتے جاتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر, اللہ سوال کرتے ہیں میرے فرشتوں, اللہ کے اللہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود سوال کرتے ہیں میرے بندے اس حالت میں اللہ تیرا ذکر کر رہے ہیں, میرے فرشتوں کیا سوال کر رہے ہیں, اللہ تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں, میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں, اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. تجھے مومن کا اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ جنت حاصل کرنا ہوتا ہے. ہم اگر جانوروں کی گردنوں کے اوپر چھریاں چلائیں گے, اللہ کے راستے میں یہ جانور سوار کریں گے, ان کے خون بہائیں گے, پیچھے جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کرنا. لیکن وہ مزدور کس قدر بد نصیب ہوگا کہ جو صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے, لیکن شام کو مالک اس کو مزدوری دینے کی بجائے اس کی پٹائی شروع کر دی. وہ مزدور کس قدر بد نصیب ہوگا. ہم نے چونکہ یہ قربانیاں کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, لیکن اس کے اندر کچھ اعمال ایسے کہ جن کے کرنے کے ساتھ یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں. آج کے اس گفتگو کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم جب قربانی کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ برائیاں تو نہیں. سب سے پہلی برائی جس کا اسلام نے ذکر کی ہے تو عید کا نام ہونا, شرک کا ہونا. یعنی قربانی کرنے والے کو یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی صفات کو کسی غیر کے اندر تو نہیں مانتا. میرا سر, میری زمین, میرا ماتھا, میری نظر و نیاز یہ کسی اور کے لیے تو نہیں. میں کسی شجر, کسی پتھر, کسی حجر کے سامنے جھکنے والا تو نہیں. میں نے اپنے آپ کو چھڑے, کڑے اور یہ جو دھاگے ہیں ان کے سکون کو نہیں کر رکھا. میں نے اپنے نفع نقصان کا مالک کسی حجر کو تو نہیں بنا رکھا, کسی شجر کو تو نہیں بنا رکھا. میں نے اپنی بیماری کی شفا کسی دھاگے سے تو نہیں باندھ رکھی. یہ سارے شرک والے اعمال ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, اس نے لوہے کی وہ چیز پہنی ہوئی تھی. پوچھا یہ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ کہا کہ رسول اس لیے پہنی ہوئی ہے کہ جب سے یہ میں نے پہنی ہے میری بیماری کے اندر تخفیف ہو گئی ہے, بیماری میری کم ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکتے کھڑے کر دینے والا جواب دیا ہے. آپ نے فرمایا اس کو اتار کے پھینک دو. اگر اس کی حالت کے اندر تیری موت واقع ہو جاتی تو کبھی بھی اللہ کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس. آپ کے کل کی باتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا. میرا رزق کہاں ہے, میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے, کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی انسان
لوگوں کے پاس جاتا ہے وصدقہ بما یقول، پھر وہ جو بات کہتے ہیں اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے میں محمد کے اوپر اترنے والی شریعت کے ساتھ کفر کیا، اس کی زندگی کے اندر شرک آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا، وہ بھی ہمارے جیسے نہیں تھے، ان کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اور اسی 18 نبیوں میں اللہ نے جس پیغمبر کے نام کے اوپر جانور کو ذبح کریں گے، جس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جانور کو ذبح کریں گے، اس پیغمبر کا بھی نام لیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور بھی نبیوں کا نام لیا۔ پھر ان کے جو پروٹوکول تھے، ان کا جو مقام و منصب تھا، اس کا ذکر کیا ہے، اور بعد میں اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے، اللہ کے نبی شرک نہیں کر سکتے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے قانون تبدیل کر دیے، اللہ کا قانون ہے آگ جلا کے رکھ دیتی ہے، لیکن اس پیغمبر کے لیے اللہ نے آگ کو، اس کی فطرت کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کا قانون ہے چھری ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے، لیکن اس پیغمبر کے لیے اللہ نے اپنی فطرت کو تبدیل کی ہے، اللہ نے اپنے قانون کو بدلا ہے۔ اس پیغمبر کا نام لینے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 پیغمبر، یہ اسماعیل، یہ ابراہیم، یہ اسحاق، یہ الیاس، یہ نوح، یہ سارے 18 پیغمبر اللہ کے ساتھ شرک کرتے، اللہ رب العزت ان کے کسی محنت کو نہ دیکھتا، ان کے کسی منصب کو نہ دیکھتا، ان کے سارے اعمال کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ضائع کر دیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، کسی کتاب کا فیصلہ نہیں، اللہ کا قرآن ہے، اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس کی اطاعت کے اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو خاص کر دیا ہے۔ فرمایا جو میرے اس پیغمبر کی اتباع کر کے آئے گا ہم اس کو اپنی جنت کا وارث بنائیں گے، اور جو اتباع نہیں کر کے آئے گا، جو نیکیاں اپنی مرضی سے کر کے آئے گا، ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اس نبی کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کو خاص کر دیا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر کی شان بیان کروں، بڑا مقام و منصب ہے، بڑی شان ہے، بڑا رتبہ ہے۔ صرف ایک بات آپ کے منصب کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے بعد اگر اللہ کو کوئی محبوب ہستی ہے، اللہ کو اگر کوئی پیاری ہستی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محبوب پیغمبر کس طرح ہم نے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی ہے، ہم آپ کی طرف بھی وحی کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں ہم آپ کے عمل کو بھی ضائع کر دیں گے۔ قربانی کرنے والا شخص 10 15 ہزار 20 ہزار 40 ہزار لاکھ 2 لاکھ کا جانور خرید کر ذبح کرنے والا، اس کو دیکھنا چاہیے میرے اعمال کیسے، میرا عقیدہ کیسا ہے، میری زمین کس کے سامنے جھکتی ہے، میں کس سے ڈرنے والا ہوں، اور
مقبول نہیں. انسان کے اعمال کا دارومدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کا مقصد آخرت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، ہم اس کے اجر کے اندر زیادتی کرتے ہیں، اس کی رزق کے اندر زیادتی کرتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا کر اس کو عطا کرتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور اس کا مقصد صرف دنیا کا، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کا کوئی مقصد، دنیا کے اندر واہ واہ کروانا، اگر اس کا مقصد یہ ہوا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس قیامت والے دن کوئی اجر نہیں، کوئی اجر نہیں. عمل اللہ کے لیے خاص ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے تمام پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر، بڑی نمازیں، بڑے بڑے روزے رکھنے والے، بڑے بڑے اعمال کرنے والے، اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آنے والے اللہ کے دربار کے اندر جب اللہ کے سامنے ان کی نیکیاں کی جائیں گی، اللہ ایک خون کے ساتھ ان کے سارے اعمال کو اڑا دیں گے. پسند ہی نہیں ہے. صحابہ کے کان کھڑے ہوں گے، روکتے کھڑے ہوں گے. اللہ کے رسول ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے عبادتیں کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا تھا. یہ مسجد کا متولی تھا، یہ مسجد کا ٹھیکیدار تھا، یہ تو بڑے بڑے حج کرنے والا تھا، اس کے نام کے ساتھ الحاج لکھا جاتا تھا. جرم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا صحابہ کرام نے، اللہ کے محبوب پیغمبر جرم کیا ہوگا؟ ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہو گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے اندر یہ جرم ہوگا جب یہ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، جب یہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، جب یہ بازار کے اندر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر لمبی لمبی تسبیحاں ہیں، جب یہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، اس کا قیام گھنٹوں تک محدود، گھنٹوں تک لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے سجدے، اس کے رکوع بڑے لمبے لمبے، لیکن جب تنہائی کے اندر کوئی گناہ کا موقع ملتا تھا تو یہ اس گناہ کے موقع کو ہاتھ سے نہیں لیتا. عمل اللہ کے ساتھ خاص نہیں. اور آپ شریعت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ہر وہ عمل جس کے اندر ریاکاری کا کم سے کم شک ہے، شبہ ہے، اس عمل کا اتنا ہی درجہ سے ہے. روزے کو دیکھیں، روزے کے اندر بالکل ریاکاری کا شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جب انسان روزہ رکھتا ہے، فرضی روزہ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا اجر اتنا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم لکھ نہیں سکتے قیامت والے دن اس کا اجر میں آپ کو دوں. اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے. یہ تنہائیوں کے اندر اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، یہ کچھ کھا بھی سکتا تھا. جب یہ کلی کرتا تھا، منہ پانی کے اندر چلا گیا، حلق سے نیچے لے کر جا سکتا تھا لیکن نہیں لے کر گیا. کس کا خوف؟ اللہ کا خوف. جو اللہ کے خوف کے ساتھ جو بھی کر دیا جائے گا، جس عمل کے اندر اللہ کا جس قدر زیادہ خوف ہوگا اسی قدر اس عمل کا وزن اللہ کے زیادہ ہوگا. نہیں ینال اللہ لحومها، پھر آغاز کے اندر میں نے آیت پڑھی، نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے ہیں تمہارے گوشت ہمارے تک نہیں پہنچتے، تمہارے خون بھی ہمارے تک نہیں پہنچتے. گوشت تم کھا جاتے ہو، خون زمین پی جاتی ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہمارے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے. کس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی، کس نے محلے والوں کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ہے، اور کس نے معاشرے کے اندر واہ واہ کروانے کے لیے، دنیا کی شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے قربانی
قربانی کی ہے، کس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تو تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ عمال کے اندر اگر ریاکاری آ گئی، اللہ رب العزت عمل کو ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کو ایک عورت نے لالچ دیا، تم مکہ سے مدینے کا سفر کرو، ہجرت کرو۔ اس کو شادی کا پیغام بھیجا، اس نے کہا مدینہ ہجرت کرو، جب یہاں پہنچو گے تو میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ اور وہ صحابی ہجرت کر کے آیا۔ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے، جو بندہ ہجرت کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا، آپ نے فرمایا اس شخص نے ہجرت کی ہے اس عورت کے لیے، اس نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی ہے، اللہ رب العزت اس کے ہجرت کا اس کو ذرہ برابر بھی اجر نہیں۔ آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ایک شخص عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، لیکن تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، شخص زیادہ بارش نہیں کر فلاں شخص دیکھ رہا ہے، تھوڑا سا نیکی کے اندر خرابی پیدا ہوئی، نیت کے اندر خرابی پیدا ہوئی۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے محبوب پیغمبر کیا اس کے لیے بھی اجر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھلے اس کی نیکی کا 99% حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے تھا، صرف 1% جو حصہ تھا وہ کسی غیر کو اس نے دیا ہے، اللہ نے اس کے 99 حصوں کا بھی اس کا کوئی اجر نہیں دیا، اللہ نے اس کے سارے اجر کو ضائع کر دیا۔ یہ وجہ تھی۔ اب حدیثیں کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، یہ لمبا موضوع ہے، زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، وہ اپنے آپ کو شہرت پسند نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ عمل نے قربانی کرنی ہے تو اس کے اندر راضی اللہ رب العزت کے ساتھ، دنیا کے کسی شخص کو، کسی بھلے دار کو، کسی اپنے غریب والے کو سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں پھیلا کر لوگوں سے ماشاءاللہ کہلوانا مقصد نہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، انسان کی کمائی حلال ہو، نیکی کرنے والا، یہ قربانی کرنے والا، جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا، اس کی کمائی حلال ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کے اندر جاتا ہے، کس قدر بد نصیبی ہے اس شخص کی، اس کی دعا بیت اللہ کے اندر جا کر قبول نہ ہو۔ لمبا سفر کرتا ہے، اس کے لباس کے اوپر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہاں پر جا کر یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ مطعمہ حرام، تیرا کھانا حرام تھا، وملبسہ حرام، اس کا پینا حرام کا، پہننا حرام کا، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ ایک لقمہ حرام کا کھانے والا 40 دن تک اس کی عبادت اللہ کے ہاں وہ نہیں۔ دکانداروں، تجارت کرنے والوں، مال کو بیچنے والوں، اپنے مال کو حلال کرنا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قربانیاں اللہ کے راستے میں اگر تم قربان کرو تو تمہارے لیے پورے پورے اجر تمہیں مل سکے۔ آخری شرط، بے نماز شخص کی کوئی قربانی نہیں۔
تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ، اپنے ذہنوں کے اندر نقش کر لو، جو شخص بے نماز ہے، نماز ادا کرنے والا نہیں ہے، نماز کا باغی ہے، جس کی فجر بستر پہ گزر گئی، جس کی ظہر، جس کی مغرب، جس کی عشاء اپنے کاروبار کے اندر گزر گئی، ایسے شخص کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے اس عمل کا حساب ہوگا، کون سا ہے؟ الصلاۃ، اس کی نماز۔ فَإِنْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست ہوئی اللہ اس کے حساب کو آسان کر دے۔ لیکن اگر نماز کے اندر خرابی نکلی، اس نے ساری زندگی مال 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 کے اندر گزار دی، پیسہ 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 کرنے کے اندر گزار دی، ساری زندگی اس کام کے اندر گزار دی، اس طرح فجر کی فکر، نہ ظہر کی فکر، نہ عصر کی فکر، نہ مغرب کی فکر، نہ عشاء کی فکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی والی زبان سے اعلان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اس کے حساب کو اللہ رب العزت مشکل سے مشکل بنا دیں گے۔ جب حساب مشکل ہوگا، جس کا حساب اللہ نے لیا اور مشکل حساب لیا، شخص کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ من ترک العصر، ایک نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، عصر کی نماز کو ضائع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہم کدھر پھر رہے ہیں؟ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں سال بعد 30-40 ہزار کا جانور لے کر اللہ کے راستے میں قربان کر کے کیا ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے؟ جانور کی گردنوں کے اوپر چھریاں چلانے سے پہلے اپنی خواہشات کے اوپر چھریاں چلاؤ، یہ اللہ رب العزت کا مقصد ہے، قربانی کرنے۔ قرآن مجید کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا، نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ فرمایا نبیوں کے بعد جب ان کی قومیں آئی، قوموں کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو گئی، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات۔ دو خرابیاں، پہلی خرابی نمازوں کو ضائع کرنے والے بندے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، جیسے دل نے کہا ویسے چلے گے، فسوف يلقون غيا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر 16واں پارہ ہے، فرمایا ہم ان کو قیامت کے دن غیا وادی کے اندر داخل کریں گے۔ اب یہ وادی کون سی وادی؟ امام سیوطی نے در منشور کے اندر ایک روایت نقل کی ہے امام ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیا اور حام وادیاں جہنم کی تہ کے اندر ایسی وادیاں ہیں جب ایک پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو 70 سال بعد جا کر اس غیا اور حام وادی کے اندر پہنچتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر روایت نقل کی ہے، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے محبوب پیغمبر غیا وادی کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیا اور حام وادیاں جہنم کی تہ کے اندر دو کنویں ہیں، دو وادیاں ہیں، اس تہ کے اندر اللہ جہنمیوں کے پیپ ریشے اور خون کو جمع کرے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم بے نماز شخص کو جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا، ہم لوگوں کو اس جہنم کے اندر، جہنم کی اس وادی کے اندر داخل کریں گے، اس وادی کے اندر جہنم کا پیپ اور ریشہ اور خون جمع ہوتے لگائے گا، وہاں پر ڈبکیاں لگائے گا، وہاں پر کوئی پہنچانے حال نہیں، کوئی پہنچنے والا نہیں۔ آج اللہ سے عہد کر کے جاؤ، جانوروں کی گردنوں پہ چھریاں چلانے والوں
تو صحابہ کرام کی زندگیاں تھی، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کے بھی اخراجات تھے. محدثین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں. دیکھیے جن کو اپنی نماز کی فکر تھی، جن کو اپنی جنت کی فکر تھی، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر میرے ساتھی کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر یہ رونا آج کا رونا نہیں، میں ایک مہینے سے ایسے ہی رو رہا ہوں. ابوبکر وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا محبوب پیغمبر آج سے ایک مہینہ پہلے میری نماز نہیں رہی، تکبیریں صرف تکبیریں اولا رہی ہیں، رکعت بھی ضائع ہے، صرف تکبیریں اولا رہی ہے. اس وجہ سے میں رب سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تکبیریں اولا بتایا کرتا ہوں. سید حسین ابراہیم اللہ واقع سے بہت کہ بیوی بچے تھے، اخراجات تھے، کاروبار تھے، سارے معاملات تھے، ہر ایک کے حقوق کو پورا کیا کرتے تھے. تو کوئی خلائی مخلوق نہیں تھی، وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں تھی، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے. ہماری طرح ان کے بھی اخراجات تھے، ان کے بھی معاملات تھے، بیوی بچے تھے. وہ خود بیان کرتے ایک روایت کے اندر 20 سال کا ذکر ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر 2 روایات کا ذکر کیا ہے. ایک روایت کے اندر 30 سال کا، ایک کے اندر 40 سال کا. کہتے ہیں 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. جب بھی مؤذن اذان کہتا ہے، مؤذن کے اذان کہنے سے پہلے میں مسجد کے اندر، جب بھی نماز، ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھی، موبائل نہیں تھے، ہمارے پاس گھڑیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ایک نہیں 2 موبائل ہیں، دکانوں کے اوپر بڑے بڑے گلاس لگے ہوئے ہیں، نماز کا وقت سامنے نظر آتا ہے، وہ بھی نماز ضائع. اور اب یہ سمجھے کہ ہم قربانیاں کر کے ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا، نہیں. بے نماز شخص کی کوئی قربانی نہیں، وہ صرف گوشت ہے، وہ کھا لے، لوگوں کو کھلا دے، اس کی قربانی اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں. اس کے بے شمار بتایا ہمارے پاس وقت نہیں ہے میں ان کا ذکر کروں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک شرائط کا لحاظ رکھ کے اپنی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا قربانی کرتے وقت ہمارے اندر کی برائیاں تو نہیں. آپ کو بے نماز ہے، آج سے اللہ صحت کر کے جائے، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا. میں جب قربانی کروں گا، جو بھی عمل کروں گا، میری نیت اللہ کے لیے خاص ہوگی. میں جب مال کماؤں گا تو حلال کماؤں گا. میں دیکھوں گا کہ قرآن نے مجھے عقیدہ کون سا دیا ہے، کیا میرے عقیدے کے اندر شرک تو نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. باپ کو بھی حالت